اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا لو۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں کھجوریں موجود ہوں۔ عورتوں کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو کھانے میں چقندر کھا لیا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں سانپ کو دیکھو تو سمجھ جاؤ مصیبت آنے والی ہے اور جلدی سے صدقہ کرو۔ رات کو میٹھا کھا کر سونے سے موٹاپا اور نیند میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت فالج پیدا کر سکتی ہے۔ دودھ کی جھاگ اگر ہونٹ پر لگا دی جائے تو ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ ٹماٹر کاٹیں، اس میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد شامل کریں اور اس سے چہرے کا مساج کریں، جھائیں غائب ہو جائے گی۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پر نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما لازمی لگائیں۔ گردن کے پچھلی جانب کچھ دیر کے لیے برف کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے آپ کے دماغ کو بہت سکون پہنچے گا اور نیند بھی سکون کی آئے گی۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر بے شمار طاقت چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزانہ کشمش کھا لو، کھانسی نہیں ہوگی۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگا لیں۔ روزانہ ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو، اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کا درد نہ کم ہو رہا ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں کمی ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ سبزی میں بیگن کھائیں۔ اسٹرابیری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور جسم میں کوئی جیرا کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور یہ بد ہضمی کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون کا فعال رہے اور کسی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھاؤ۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر تیل کی مالش کرو۔ دودھ میں پانی ڈال کر پیو، قد جلدی بڑھے گا۔ صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کے جوئے مر جاتے ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ کچا نیمبو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک کھیرا لازمی کھائیں۔ دہی جب بھی کھائیں تو کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دیں۔ آلو بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پیو، موٹاپا کم ہوگا۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے کیونکہ ایسے بیٹھنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ شام کے وقت کنگھی مت کرو، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ سوتے وقت دودھ میں روغنے بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں آنے لگیں تو ہری دھنیا سونگھو، چھینکیں رک جائیں گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کا استعمال کرو۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔
اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی نہ کھائیں بلکہ تیل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ ہری الائچی کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے، ایسی عورتیں شملہ مرچ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ معدے کے تیزاب کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ ایک کھجور کھا لو۔ صبح اٹھ کر نہار منہ چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا حلوہ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر کبھی بدہضمی ہو جائے یا کھٹے ڈکار آتے ہوں تو پودینے کا پانی نکال کر چینی اور نمک ڈالیں اور پی لیں، گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بال میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دھونی لو۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیس بنتی ہو تو کھانے کے فوراً بعد ایک کھجور کھا لیا کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں بلکہ نصیب سے بسا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت دکھائی دینے لگتی ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دو طرح کی محبتیں بندے کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ پاک سے اور دوسری اللہ پاک کے لیے کسی اور سے کی گئی محبت۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ تم نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ تعریف کرنے کے مقام پہ بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور جہاں تنقید کرنی ہو وہاں گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ زندگی میں روشنیاں بکھیریں تاکہ آپ کی قبر روشن رہے۔ اچھی بات کو غور سے سنیں چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ہے۔ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے وہ عظیم ہے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اگر آپ ٹھیک وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہیں آپ کو غلط وقت پر سکھاتی ہے۔ تعلق جب حق والوں سے ہو تو بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ کے اندر وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہو جائیں گی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔